کے ساتھ محترم قاضی جناب پاسٹر قاضی اقبال صاحب زوردار تالیاں صاحب کتنی دور سے آئے ہیں اتنی تالیاں بھی بجائیے. خدا یسوع مسیح کے بڑے ہی معتبر جلال پاک اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر فضل بخشا کہ آپ سب کے درمیان آ سکیں اور انجیل کی منادی کر سکیں. بڑا خاص وقت ہے. یہ عبادت اپنی نوعیت میں ایک خاص عبادت ہے جو یادگاری کی عبادت کہلاتی ہے، میموریل سروس. اور ہمارے بزرگ گلزار مسیح صاحب جو ہمارے درمیان آج نہیں رہے، میں سب سے پہلے تو بدنی طور پر، جسمانی طور پر ان کے جدا ہونے کے لیے افسوس کا اظہار کرتا ہوں سارے خاندان کے ساتھ. لیکن میں آج آپ کو افسوس کی خبر دینے نہیں آیا. افسوس ہے کہ بدنی طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن خبر افسوس کی میرے پاس نہیں ہے، خبر خوشی کی ہے میرے پاس. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ یادگاری کی جو عبادت ہے وہ محض رونے دھونے والی عبادت نہیں ہے، بلکہ بڑی خوشی سے ساز بجائے گئے ہیں اور بڑی اچھی پرستش کی گئی ہے اور خداوند کو اچھا دیا گیا ہے. اور اب ہمیں یقین ہے کہ جب ہم نے گا کر اور بجا کر خداوند کو اچھا دیا ہے تو خدا بھی ہمیں اچھا ہی دے گا. ہیلیلویا. کیا آپ تیار ہیں؟ اچھا لینے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ خداوند آپ کو برکت دے. میں شکر گزار ہوں بھائی احسن کا. کافی دن ہو گئے اس بات کو، میں کراچی میں تھا تو مجھے ان کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح پروگرام ہے تو آپ کا کوئی چکر ہے پنجاب آنے کا. تو میں نے ان کو بتایا میں نے اسلام آباد آنا ہے، تو یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ میں وہاں سے آ سکوں یہاں ایک دن کے لیے. سو خداوند نے مجھے فضل بخشا ہے اور کل ہم پہنچے ہیں، ڈاکٹر عرفان صاحب کے گھر پہنچے تھے اور رات کو ہم نے ان کے ساتھ مل کر کون سی چرچ 42 میں ہم نے عبادت کی. بڑی شاندار عبادت ہوئی. خدا نے اپنے نام کو عزت دی، جلال دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھائی احسن کے سارے گھرانے کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. پادری غلام کرسٹی صاحب کے لیے خدا کا شکر ہو، سارے خادموں کے لیے جو یہاں موجود ہیں. اور اس گاؤں میں خدا مجھے دوسری بار لے کر آیا ہے. بھائی جوزف یہاں موجود ہیں. پچھلی بار انہوں نے بڑی محبت سے انوائٹ کیا اور لیکن پچھلی بار بھی ایسے تھا، موسم بہت ہی زیادہ خراب تھا، بارش ہو گئی اور پھر ہم سلویشن آرمی چرچ میں ہم نے عبادت کی. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے. میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کی عبادتوں میں افسوس ہوتا ہے، لیکن میرے پاس افسوس کی خبر نہیں ہے، میرے پاس خوشی کی خبر ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. افسوس ان کے لیے ہے جن کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے، لیکن جن کے پاس خدا کا بیٹا یسوع ہے ان کے پاس افسوس نہیں ہے. اور یسوع کے لوگوں نے اپنے کلام میں لکھ دیا ہے کہ غیر قوموں کی طرح غم نہ کرو. غم کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا کہ بائبل میں، یہ کہا گیا غیر قوموں کی طرح نہ کرو. غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم کرو، لیکن غیر قوموں کی طرح نہ کرو کیونکہ ان کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے. تمہارے پاس بیٹا ہے، اسے چومو. ہیلیلویا. تمہارے پاس یسوع ہے، اسے چومو. اور جب تمہارے پاس
तालियां बजानी तो खोल के बजाया करो, नहीं तो ना बजाओ। यीशु के लिए बजाएं जोरदार तालियां। तुम्हारे पास बेटा है, और जिसके पास बेटा है उसके पास, ऊंची बोलिए, जिसके पास बेटा है उसके पास, फिर बोलिए, जिसके पास बेटा है उसके पास। इसलिए बेटा रखने वाले गैर कौमों की तरह गम नहीं करते। उनके आंसू वक्ती तौर पर जरूर गिरते हैं, लेकिन उनके दिल तसल्ली से भरे रहते हैं कि मेरे घर से जाने वाला शख्स, इस घर से रुखसत होने वाला शख्स, अगर तो उसने मसीह को कबूल कर रखा था, अगर वो पानी से बैप्टाइज होकर एक अच्छी और मसीही जिंदगी गुजार रहा था, तो फिर मुझे इसका कोई दुख नहीं कि वो जमीन छोड़कर चला गया है, क्योंकि वो जमीन छोड़कर गया है, गया ऐसी जगह पर है जहां मुझे भी जाने की पूरी उम्मीद है। मेरा भी जी चाहता है कि जल्दी से कूच करके वहां चला जाऊं जहां यीशु है, जहां फरिश्ते हैं, जहां तख्त है, जहां 24 बुजुर्ग हैं, जहां चारों जानदार हैं, जहां प्रस्तिश है, जहां ऊंची आवाज में उसकी हम की जाती है, और 24 घंटे नॉन स्टॉप बगैर आराम किए प्रस्तिश होती है। वहां चला जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज मौत पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी से इस पैगाम को खत्म करने। अब सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं मौत इब्लीस की तरफ से है, उसकी तरफ से आई, लेकिन बाइबल में ऐसा कोई हवाला नहीं है, बल्कि बाइबल ये बता रही है मौत खुदा की तरफ से आई। खुदा ने इसे प्रोड्यूस किया था, खुदा ने इसे बनाया था। इसकी वजह इब्लीस बना। खुदा ने क्या कहा आदम को? तुम बाग के सब दरख्त के फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल, आप जवाब नहीं देते, उसका फल, उसका फल, क्योंकि जिस रोज तूने उसे खाया तू मरा। इब्लीस इनके पास आता है, खास तौर पर हवा के पास। उसने कहा मैंने सुना है कि खुदावंद ने कहा है कि इस दरख्त को छूना नहीं। उसने कहा हाँ, खुदा ने मना किया है इस दरख्त को मत छूना, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। खुदा ने छूने के लिए मना नहीं किया था। ये बाजी जेड़ी सी ना, या साडी वालदा जेड़ी सी, ये बहुत ही सियानी पई। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, छूना भी नहीं, खुदा ने ये कहा। इब्लीस ने उत्थे ही गल फड़ ली। उन्हें आखिया अच्छा अच्छा अच्छा, इब्लीस को पता ही कि खान लई मना किया, छून लई थोड़ी। गल समझ आ रही? जो असीं बहुते हीरो बनने ना है, गल नूं वधा चढ़ा के दसने, इब्लीस उत्थे ही फड़ लेंदा जे सानूं। ते भैणों, खास तौर ते भाईओ, जिन्नी को गल है उन्नी को अगे ट्रांसफर करो। अपनी तरफ से कुछ भी बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं। इब्लीस ने कहा तू छू के वेख, तेन कुछ नहीं होएगा। उन्हें छुआ, उन्हें कुछ नहीं होया। उन्हें कहा खा के वेख, फिर भी कुछ नहीं होएगा। हवा को खाना पड़ा क्योंकि अपनी गल्लां च फंस गई। आपको बात समझ आ रही? उसने वो दरख्त का फल खा लिया। इब्लीस ने कहा मर गई है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा बंदे ने भी खवा, वो भी नहीं मरेगा। ऐवें खुदा तुहाडा गल्लां करदा है। खुदा ने कोई नहीं मारता तुम्हें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त हवा इब्लीस से गुफ्तगू कर रही थी, गलती वहीं पर थी। मैं आपको इस पैगाम पर यह कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ लोगों को अलाउ ना कीजिए, इजाजत ना दीजिए कि वो आपके साथ गुफ्तगू करें, क्योंकि ऐसे लोग आपको गुनाह और बदी में फंसा और मार सकते हैं। मत इजाजत दीजिए हर किसी को
کہ ہر کوئی آپ کے معاملات میں انوالو ہو، شامل ہو، آپ کے مسئلوں میں ہر کوئی بولے مت اجازت دیجیے۔ ارے یہ پریزنس میں رہنے والی خاتون تھی، خدا نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ اسے بنایا تھا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ ابلیس کو کہتی تو ہوتا کون ہے مجھ سے بات کرنے والا، دفع ہو یہاں سے یسوع کے نام۔ کہیے ایسے لوگوں کو، شاؤٹ کیجیے ایسے لوگوں پر، مت اجازت دیجیے اپنی زندگی کے معاملات میں انہیں بولنے کی اجازت نہ دیجیے۔ اس نے باتوں باتوں میں پھنسا لیا۔ بس میں ہیلو کیتا سی میسج کی کیتا سی ہیلو کیتا سی، بس ادوں دی پھر گل بات چل رہی ہے۔ یہ ہیلو کے پسند ہے، مت اجازت دیجیے کوئی آپ کو ہیلو کرے کہ تسی بھی کہ ہائے کر دو، ساری زندگی میں ہائے ہائے ہوتی رہے گی۔ یہ جسمانی طور پہ تو نہیں لیکن روحانی طور پر اسی وقت مر چکی تھی جب اس نے ابلیس سے گفتگو کرنا شروع کی اور اس نے اسے ٹریپ کر دیا، اسے دبا دیا، اسے ورگلا دیا۔ اور اس کے بعد خداوند نے کہا تھا کہ تم مرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ انسان مرے، خدا کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ خدا نے اسے ایٹرنلی بنایا تھا۔ خدا نے ادھر میں طرف دیکھیں پلیز، خدا نے فرشتوں سے کچھ ہی کم اسے بنایا، اور خدا کا یہ پلان تھا کہ یہ فرشتوں کی طرح جیتے رہیں گے۔ یہ خدا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اگر فرشتے زندہ رہتے ہیں تو انسان بھی زندہ رہ سکتے تھے، خدا کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کی، بدی کی، تو پھر انہیں مرنا پڑا۔ موت آ گئی، موت نے آ کر انسان پر راج کرنا شروع کر دیا۔ میری طرف دیکھے ساتھ، موت نے انسان پر حکمرانی کرنا شروع کر دی، اور پھر موت، پنجابی چاہتے ہیں آتی چک رہی ہے، اس موت نے جو بھی پیدا ہو رہا تھا اسے مارتی جا رہی تھی، جو بھی پیدا ہو رہا تھا اسے مارتی جا رہی تھی۔ اور اس موت نے کسی نبی کو بھی نہ چھوڑا۔ بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے نبی آئے، لیکن موت کے سامنے کوئی کھڑا نہ رہ سکا۔ سمسون جیسے بڑے سورما جو گدھے کے ایک جبڑے سے ہزاروں کو مار سکتے تھے اور مارا، شیر کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ پنڈ کے 10 بندے بھی آ جائیں شیر دے کے بھجن گے سارے، ہیں جی سر، یہ اکیلا کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کا مقابلہ کیا، اور بائبل کہتی ہے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ فتح بھی پائی۔ ایسے شخص بھی موت کے سامنے ہار گئے، موت نے انہیں بھی دبا لیا، دبوچ لیا، اور اس موت نے اپنے جوئے کے نیچے ایسے سورماؤں کو رکھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ پیدا ہوتے رہے، مرتے رہے، لوگ پیدا ہوتے رہے، مرتے رہے، اور سب کے سب ابلیس کی قید میں جاتے رہے۔ کیا اچھے انسان، کیا برے انسان، سارے پاتال میں جا رہے تھے، سارے عالم ارواح میں اتر رہے تھے۔ آدم سے لے کر سب زمانوں کے لوگ عالم ارواح میں ان کی روحیں جاتی تھیں، ابلیس کی قید میں ان کی روحیں جاتی تھیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا آگے۔ تب نبوتیں پوری ہوئیں کہ کمواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھے۔ وہ یسوع پیدا ہوا، ہیلیلویا، بولیے ہیلیلویا۔ وہ یسوع پیدا ہوا۔ ابلیس پلان رکھتا تھا اپنے اندر کہ جس طرح سب کو مارا
اسے بھی ماروں گا. یہ موت کی باتیں ہیں. سنیے میری طرف دیکھیے. موت اپنے اندر یہ سوچتی ہے کہ سب کو مارا، یسوع کو بھی ماروں گی، یسوع کو بھی نہ چھوڑوں گی. لیکن یسوع جب منادی کرتا تو اپنے شاگردوں سے باتیں کرتا تھا. یہ موت ان باتوں کو بھی بخوبی سن رہی تھی. اور ایک دن کیا ہوا؟ ایک جنازہ جا رہا تھا. یسوع کا اور اس جنازے کا ٹکراؤ ہوا. یسوع نے کہا اسے نیچے رکھو جنازے سے. اور وہ بیوہ کا، نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا تھا. اور بائبل مقدس فرماتی ہے یسوع مسیح نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا. اس بیوہ کے بیٹے کو یسوع نے زندہ. موت تھوڑا سا حیران ہوئی. موت تھوڑا سا حیران ہوئی کہ لگتا ہے یہ مقابلہ تھوڑا سخت ہو جانا ہے. پہلے تو کبھی مقابلہ سخت نہیں ہوا. آدم سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے والے تک کوئی مقابلہ سخت نہیں رہا. لیکن لگتا ہے جس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا ہے، نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ تھوڑا سخت ہو جائے گا. تھوڑا وقت اور گزرا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کا قریبی دوست، کیا نام تھا اس کا؟ لازر، وہ بیمار ہوا اور اسے میسج بھجوایا گیا کہ تیرا دوست بیمار ہے. یسوع جان بوجھ کر یسوع نے تھوڑا ڈیلے کیا. لیکن بالآخر یسوع جب پہنچے تو یہ بہنیں بلکتی ہوئی، روتی ہوئی، سسکتی ہوئی یسوع سے ملی. انہوں نے کہا اگر تو پہلے آ جاتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کہا وہ ابھی بھی زندہ